बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले फ़ुटबॉल के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो ज़रा कुछ फ़ुटबॉल की अपडेट से आपको इनिशियली आगाह कर देते हैं। अब ज़ाहिर प्री क्वार्टर फाइनल का सिलसिला जारी है, तो फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने 5 बार का जो आलमी चैम्पियन है ब्राज़ील में आप देखें कि कितने ज़बरदस्त वहाँ से प्लेयर्स निकले हैं और कितने सारे फैंस मौजूद हैं। तो 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट से ही बाहर कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी आई थिंक फुटबॉल में अगर इस वक्त हम बात करें स्टोरी है तो वो ब्राज़ील का आउट होना है और नॉर्वे ने ये काम किया है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर नेमार जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का भी साथ ही ऐलान कर दिया है। अपने कहते हैं ना शिकस्त के बाद दिल बर्दाश्ता होकर ब्राज़ील के खिलाड़ी नेमार ने कहा है कि जी वो अब फुटबॉल से रिटायर होने जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम और भी मैचेस की कुछ अपडेट्स भी साथ में आपको देते रहेंगे। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप मैक्सिको शिकस्त देकर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। तो ये टीमें हैं जो अब आमने सामने होगी। अब कहते हैं ना फाइनल हमारे सामने पिक्चर आती जाएगी, उसके बाद मजीद जो है ये नैरो डाउन होता जाएगा सिलसिला और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि अब कौन सी टीम है, 4 टीमें कौन सी हैं, फिर फाइनलिस्ट 2 टीमें कौन सी हैं, फिर अल्टीमेटली फातेह टीम कौन है। तो ब्राज़ील के फैंस यकीनन आज बड़े दिल बर्दाश्ता होंगे, लेकिन खेल यही है कि अच्छा कोई जीतता है कोई हारता है, दिस इज़ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और मैक्सिको और दीगर जो टीमें हैं उनको भी आप देखें कि वो भी किस तरीके से इस सारे गेम को लेकर आगे बढ़े। बट बहरहाल नॉर्वे को हम यहाँ मुबारकबाद देंगे, ब्राज़ील को उन्होंने इवेंट से ही बाहर कर दिया। तो फुटबॉल की अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। ज़रा इधर से निकलते हैं और कुछ मौसम की भी बात कर लेते हैं। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, मगर आप ये देखें कि अभी तक हम कराची की हद तक मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लाउडी वेदर है। क्लाउडी वेदर भी मैं समझती हूँ कि 15 दिन तो हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश का सिलसिला कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का हमने कहीं सुनी, बूंदाबांदी हुई। और कराची शहर तो बड़ा भी इतना है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कहीं फौर पड़ती है तो दूसरे इलाके वालों को पता भी नहीं चलता है। तो सूरज कहीं आबोताब दिखा रहा है, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, रात गए ठंडी हवाएं चल जाती हैं, लेकिन दिन भर गर्मी बड़ी सख्त रहती है। लेकिन सिर्फ कराची ही नहीं, आपको पूरे मुल्क के मौसम के बारे में बताते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के नए सिलसिले की ये पेशगोई है। एनडीएमए ने बताया है कि 7 से 10 जुलाई के दौरान जो बलाई दरियाई इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि 7 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में बारिशों की शिद्दत बढ़ भी सकती है। सो दरिया सिंध हो गया, जेहलम हो गया, चनाब, रावी, सतलज में पानी के बहाव में मामूली इजाफा भी हो सकता है। और एनडीएमए ने शहरियों को खबरदार किया है कि शदीद बारिशों के दौरान जो नशीबी इलाके हैं, ख़ासतौर पर अगर वहाँ पर रहने वाले कोई लोग हैं तो इन इलाकों से सेफ एग्जिट उनका बहुत ज़रूरी है। अर्बन फ्लडिंग का वहाँ पे ख़तरा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा मौजूद रहता है। अच्छा, महकमा मौसमियात के हवाले से आज आपको बता दें, जो कराची का दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा है कि शहर का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और फील्स लाइक क्या होगा, फील्स लाइक इससे ज़्यादा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो ओवरऑल ये मौसम की सूरत हाल है। अच्छा, ये पूरा जो रीजन है इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं मानसून का जब सीज़न आता है तो फिर वहाँ पर भी बारिशों का एक नया स्पेल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रा मुल्क भर के ओवरऑल वेदर पे बात कर लेते हैं। डीजी मेट इरफान बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सा मुझे बताइएगा, जुलाई का महीना है, अगर सिर्फ मैं कराची से आगाज़ कर लूँ तो यहाँ पर तो 15 दिन हो गए, बादल छाए, बारिश का नामो निशान नहीं है। बारिश होनी भी है या बस ऐसे ही बादल हमें अपना चेहरा दिखाएंगे और चले जाएंगे? जी अभी मुझसे पूछा है आपने? जी जी इरफान साहब आपसे। अच्छा, अभी ऐसा है कि कराची में अभी जो बादल हैं तो ये बादल ही रहेंगे। अभी कोई ऐसी मेजर जो बारिश है वो नहीं है। ताहम ड्रिजल वगैरह कहीं हो सकती है, ड्रिजल जो है ना वो बुदा बांधे। अदरवाइज कोई ऐसी जो है ना वो बारिश हम नहीं देख रहे कराची में बादल रहेंगे। लेकिन आज दर्जा हरारत 37 तक जाएगा, तो इसका मतलब वही घुटन और हब्स का माहौल होगा। तो ये बताइएगा इरफान साहब, ज़रा मुझे बलाई इलाकों से मुतालिक बता दें, क्योंकि वहाँ पर तो ये एक्सपेक्टेड है कि मूसलाधार बारिशें होंगी और 7 जुलाई की डेट दी गई है, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान।
جی عرفان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ چلیں ہم دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عرفان صاحب کو ظاہر ہے ویدر کی سچویشن، یہ ساری سچویشن اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ شہریوں سے گزارش ہے ایک بار پھر سے کہ آپ لوگ اپنا ظاہر ہے جولائی کا بھی پورا مہینہ ایک طرح سے باقی ہے، بچوں کی چھٹیاں بھی باقی ہیں، کچھ صوبوں میں تو اگست میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہیں پر پکنک منانے کے لیے، کہیں آؤٹنگ کے لیے، کہیں اپنا ویکینڈ گزارنے کے لیے، یا کہیں جا کر آؤٹ آف سٹی جا کر چھٹیاں بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ویدر فورکاسٹ ضرور دیکھیے گا کہ جن ڈیٹس میں آپ نے وہاں جانا ہے وہاں پر ویدر کیسا ہوگا. اگر آپ شمالی علاقہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ نہ ہو. نشیبی علاقے کون سے ہیں، روٹس کون سے ہیں، ڈائیورژنس کون سی ہے، راستے کون سے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ اپنے پلان میں ضرور شامل کیا کریں تاکہ آپ کو کسی طرح کے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے واقعات پیش آئیں، خدا نہ خواستہ یہ واقعات ہوں، لیکن آپ کو ہائی ٹائیڈ، چاہے آپ کراچی کے ہی رہنے والے کیوں نہ ہوں، آپ سمندر ہی کیوں نہ جانا چاہتے ہوں، آپ کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ سمندر میں ہائی ٹائیڈ کب ہے، کیا وہاں پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، وہ سب آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، تو اس سب کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو سیلفیز کے چکر ہیں، جو ریلز کے چکر ہیں، اس چکر میں آپ جو خطرناک جگہوں پر جا کر کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر جی آئے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کیسا ایڈونچر کر رہے ہیں، یہ کبھی بہت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں سے محفوظ ہیں. باقی یہ کہ موسم جو ہے نا آنکھ مچولی کھیل رہا ہے. اگر میں اس شہر کی بات کروں تو یہاں پر تو کبھی گرمی اتنی شدید ہو جاتی ہے، تو نہیں تو اگر بوندا باندی شروع ہو جائے تو موسم تھوڑا سا پلیزنٹ ہو جاتا ہے. عرفان صاحب میرے ساتھ ہیں. عرفان صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے بات. عرفان صاحب ذرا ہمیں بتائیے، کیونکہ ابھی ذرا چھٹیاں ہیں، لوگ پلان کرتے ہیں خاص طور پہ جی وہ جانا چاہتے ہیں بالائی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں، وہاں کی کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ابھی فی الوقت جو ویدر تھا ابھی تو کوئی ایسا سچ نہیں تھا، لیکن آج رات سے اور اگلے 2 دن جو ہوں گے 8 اور 7 اور 8 تاریخ، یہاں پہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بالائی علاقے ہوں گے جس میں جو سیر و سیاحت کے علاقے، خاص طور پہ جو کاغان، ناران، سوات اور اس کے علاوہ کوہستان کے علاقے، جی پی کے علاقے، جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ بارش ہے، اور اس میں جو ہے آئسولیٹڈ پاکٹ میں جو ہے نا وہ موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. اگلے 2 دن احتیاط کر لیں لوگ، اور اس کے بعد جو ہے نا موسم ٹھیک ہوگا. اگر ٹریول کسی نے کرنا ہے تو آج دن میں ٹریول کوئی کر سکتا ہے. جی اچھا، آپ نے کہا کہ لوگ ذرا 2 دن انتظار کر لیں، اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے موسم کے اعتبار سے، اور باقی خطرہ کیا وہی رہے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اربن فلڈنگ کا بھی کہا ہے NDMA نے، ساتھ میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی کہا ہے، خاص طور پہ KP کی میں بات کر رہی ہوں. جی KP میں جو ہمارے کوہستان کے علاقے ہیں، چترال کے علاقے ہیں، اور جو دیر اور مالاکنڈ کے علاقے ہیں، یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئسولیٹڈ، جیسے آج بھی دیر میں تقریباً 21-22 ملی میٹر بارش ہمارے پاس ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ ایک موسلادھار بارش ہوتی ہے. تو اگلے 2 روز میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ مزید بارش ہو جائے گی، تو یہ پاکٹس میں ہوگی. اور جو اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹریول اس طریقے سے کرے کہ ایڈوائز بھی دیکھ لے، ویدر ویب سائٹس پہ دیکھ لے، دیکھنے کے بعد مارننگ میں، دن میں وہ ٹریول کر سکتا ہے. پھر وہ ایک بار ٹریول کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. جی عرفان صاحب، لاسٹ ایئر تو بڑا ایکسٹینڈیڈ مانسون تھا، پری مانسون آیا، پھر مانسون آیا، پھر وہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا. اس بار ویسے مانسون کا جو سسٹم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم پر شروع ہوا ہے؟ دیکھیں مونسون جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں حبس کی کیفیت ہے، موئسچر آنا شروع ہو گیا ہے مونسون کا، اور مونسون کی موئسچر موجود ہے. آئسولیٹڈ پاکٹ میں مختلف جگہوں پہ بارش بھی ہو رہی ہے. پچھلی بار جو مونسون تھا وہ بہت ایکٹیو تھا. اس بار جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ النینو کنڈیشن تھیں، النینو نے اس طرح کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف جیسے کہ چائنا سی ہے، وہاں پر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پر سائیکلونز یا اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، جس سے موئسچر جو ہے ہمارا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ایک کمپوننٹ ادھر چلا جاتا ہے، ایک کمپوننٹ ادھر چلا جاتا ہے. اس لیے پاکٹس میں ہو رہی ہیں بارش، اور پھیلی ہوئی بارش نہیں ہو رہی. جی
اچھا تو ذرا ہمیں ذرا فرق بتا دیں، پاکٹس میں بارش ہونا، پھیلی ہوئی بارش ہونا، یہ کیا انڈیکیشن ہے موسم کے بارے میں، کیا ہمیں بتاتی ہیں؟ یہ لوکلائزڈ، اس کو کہتے ہیں لوکلائزڈ فینومینا. لوکلائزڈ بارشیں جو ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی مونسون سیزن جب سٹارٹ ہوا تھا اس بار بھی یہی کہا گیا تھا کہ لوکلائزڈ جو بارشیں ہوں گی وہ اس سیزن میں زیادہ ہوں گی. اگر کوئی بڑا سپیل آتا ہے تو وہ پھیلی ہوئی بارش ہوگی. ابھی کوئی ایسا بڑا سپیل نہیں ہے. ابھی بھی اگلے 2 روز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بلائی علاقوں میں بارش ہے، جنوبی علاقوں میں اور وسطی علاقوں میں کم، وسطی علاقوں میں تھوڑی بہت ہو جائے گی لیکن جنوبی علاقوں میں کوئی بارش ایسی نہیں لگ رہی. تو یہ جو مونسون ہے ابھی تک جو ہے وہ اس طرح ایکٹیو فیز میں یا بہت پھیلا ہوا نہیں ہے. لوکلائز جو ہے نا وہ بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس رپورٹس بھی آ رہی ہیں لوکلائز بارشیں. ٹھیک ہے عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے ملک بھر کے حوالے سے اپڈیٹس ہمیں دی کہ کیا حال ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر ممبئی میں طوفانی بارش نے شہر کا نظام مفلوج کر دیا ہے. صرف یہ 12 گھنٹے بارش ہوئی ہے اور 200 ملی میٹر، ویسے 200 ملی میٹر کافی زیادہ بارش ہوتی ہے، تو 200 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے متعدد علاقے، نشیبی علاقے بالخصوص سیلاب آ گئے. سڑکیں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی اور ٹریفک کا ظاہر سی بات ہے پھر نظام متاثر ہوتا ہی ہے. شدید بارش کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کئی مقامات پر سڑکیں بھی بیٹھ گئیں، یعنی سڑکیں دھس گئی ہیں. درخت اور مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ٹرینوں کی آمد و رفت ظاہر ہے وہ بھی متاثر ہوگی. مگر یہ ممبئی شہر ہے، یہ درخت بھی گرے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں پرانے کئی سال پرانے درخت وہ گر گئے ہیں اور اس وقت ممبئی شہر آپ کو ایک ایسا تالاب کا سا منظر پیش کر رہا ہے. گاڑیاں یہاں پر ہمیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہ پورا ریجن جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ممبئی جو ہے ہمیشہ جب یہ والا سیزن آتا ہے تو بارشوں سے کافی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہاں پر نکاسی آپ کا کیا سلسلہ ہے، ان کا پانی کتنی دنوں کھڑا رہتا ہے، تو یہ ہم آپ کو بہرحال بتاتے رہیں گے. اچھا اس وقت کیونکہ فٹ بال کا فیور ہے، لیکن فٹ بال کے علاوہ پاکستان میں ایک فیور ہمیشہ ہوتا ہے، وہ ہے کرکٹ فیور. تو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اب بڑی چینجز آئے ہیں حالیہ کچھ دنوں میں. ہم نے دیکھا جو ہمارے کیپٹن ہیں تینوں فارمیٹ میں وہاں تبدیلیاں بہت آئیں. T20 اور ون ڈے میں کافی زیادہ آتی رہیں، لیکن ٹیسٹ میں ہم دیکھ رہے تھے شان مسعود وہ کافی عرصے سے لیڈ کر رہے تھے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو، لیکن ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے دورے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. شان مسعود جو ہیں ان کی کپتانی سے اب چھٹی کر دی گئی ہے، یعنی کہ اب وہ کپتان نہیں ہیں، انہیں بطور کھلاڑی ٹیم میں شامل بہرحال کیا گیا ہے. اب آپ سب کو بتائیے اب بنایا کسے گیا ہے ٹیم کا کیپٹن؟ ایک بار پھر سے بابر اعظم کو کیپٹن بنایا گیا ہے. اس بار ریڈ بال ٹیم کی کمان ان کو تھما دی گئی ہے. شاہین آفریدی، حسن علی، نعمان علی کو اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو، یہاں پہ بہت سارے لوگ شاہین کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیوں ڈراپ کیا گیا ہے. علی عثمان ہیں، اویس ظفر ہیں، عبید شاہ کو پہلی بار ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ باقی کھلاڑیوں میں امام الحق ہیں، اذان اویس ہیں، عبداللہ فضل، سلمان علی آغا، عامر جمال، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی، محمد رضوان، غازی غوری اور ساجد خان بھی شامل ہیں. جبکہ سعود شکیل کی دورہ انگلینڈ کے لیے شمولیت کا فیصلہ ان کی فٹنس سے جو ہے وہ مشروط ہے. تو قومی ٹیم ویسٹ انڈیز میں 2 اور انگلینڈ میں 3 میچز کھیلے گی. تو پاک ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ میچ 25 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ سٹوری ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ خصوصی سپورٹس جرنلسٹ نجیب الحسنین نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاہد صاحب ذرا مجھے بتائیے گا، یہ ہمیں تو جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بابر کو کیپٹنسی دے دی گئی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے. ادروائز تو ہمیں لگتا تھا کہ بابر ابھی اپنی کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف ٹیمپرری طور پر انہی دوروں کے لیے لے کر آئے ہیں کیپٹن، یا پھر واقعی میں اب یہ لانگ ٹرم کیپٹن رہیں گے ٹیسٹ کے، اور کیوں انہیں چنا گیا ہے، کس وجہ سے؟ دیکھیں یہ تو کپتان اور کوچ کو بھی نہیں پتا ہوتا. جب بھی پاکستان میں کوچ اور کپتان اناؤنس ہو تو اس کے آگے لکھا جانا چاہیے عبوری، اس لیے کہ 1-2 شکست کے بعد پھر کپتان چینج ہو جاتا ہے، کوچز بدل جاتے ہیں. بابر اعظم کو 2023 کے ODI ورلڈ کپ کے بعد بلایا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ، اور اس وقت ذکا اشرف چیئرمین تھے. ان کو بلا کر ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور دوسرے کمرے میں شان مسعود کو بٹھایا گیا. یعنی آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ شان مسعود اگلے کپتان ہوں گے. تو بابر اعظم نے جب کسی ذرائع نے، کسی چپراسی نے، کسی پیون نے انہیں بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہو رہا ہے، شان مسعود بھی آیا ہوا ہے اور اس سے بات چیت چیئرمین کی ہو گئی ہے، تو بابر اعظم نے تینوں فارمیٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا. ان کو ویسے بھی ہٹایا جا رہا تھا. ایک
फॉर्मेट से हटाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़कर गलती की। वो टेस्ट के अच्छे कप्तान थे, टेस्ट में पाकिस्तान के अच्छे रिजल्ट थे, उनकी क़यादत में पाकिस्तान 20 में से 10 टेस्ट मैच जीता था। बाबर आजम की खुद की फॉर्म बहुत अच्छी थी, 50.7 का एवरेज एज कैप्टन वो कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने गलत छोड़ा था। आखिरी 2 टेस्ट वो जीत कर श्रीलंका से आए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नई नहीं हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अब पाकिस्तान को ये एहसास हुआ है कि हम पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 90 थे, इस वक्त भी हम 90 पर हैं। तो हमें टेस्ट टीम को नए तरीके से बनाना पड़ेगा। शान 16 में से 12 टेस्ट हार गए, वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, लेकिन क्रिकेट की एक टर्म में कहते हैं कि कैप्टन इज़ एज गुड एज हिज टीम। उनकी टीम भी अच्छा नहीं खेल रही थी, उनके फैसले भी इतने अच्छे नहीं हुए, उनकी खुद की भी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंप दी। एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं हमारे दानियाल रसूल क्रिक इन्फो के, उन्होंने बड़ी अच्छी हेडिंग दी है कि इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के पास, लेकिन बाबर ने अच्छा किया, कबूल किया, इस वक्त उनकी जरूरत है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस में होते होते इनकन्वीनियंस कैसे आ गई? आपने खुद हमें पूरा माहौल बता दिया कि जब बाबर को बुलाया गया था तो शान मसूद ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड देन। तो नजीब ज़रा रोशनी डालिएगा, आपके ख्याल में ये फैसले जो हैं ये किए जाते हैं, कौन ये डिसीजन ऐसे लेता है? जब बाबर फिट थे उस वक्त और अब दोबारा से बाबर को इसी वजह से बतौर कैप्टन लेकर आए, तो फिर शान मसूद वाला पीरियड क्यों आया था? जी नजीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू नाउ। जी सदर, मेरा तो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इस डिसीजन ने आपके सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि आप बातें तो फ्यूचर की करती हैं, बट लेकिन आप जो है वो पहुंच जाते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं आप वापस चले गए। बाबर को हटाया, बाबर को बनाया। ये 3-4 प्लेयर्स के बीच में ये म्यूजिकल चेयर जब तक चलती रहेगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस ड्यूरेशन में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब वो बेहतर कर सकते हैं? मुझे बाबर की कप्तानी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहिद भाई ने जो स्टैट्स बताए वो बिल्कुल बता रहे हैं कि वो एज कैप्टन उन्होंने खुद भी अच्छा परफॉर्म किया, टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आपका क्या विजन है जब आप हटाते हैं और फिर आप दोबारा बनाते हैं? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल जिस तरह की बातें सिलेक्शन कमेटी कर रही थी तो उससे ये लगता है कि अब वो तमाम फॉर्मेट्स खेलेंगे। तो उन्होंने भी कहा होगा कि मैं कप्तान बनूंगा तो मुझे T20 भी खेलना है। तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन हुई होगी तो उसके लिए बनाया गया होगा, लेकिन इसका फायदा क्या है? इस टेस्ट पाकिस्तान के पास ना ऑप्शन भी नहीं है नजीब। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है बाबर आजम के अलावा? बताइए। रिजवान को वो बनाएंगे नहीं, सलमान आगा ने मना कर दिया। आपको खुद ही निकालने पड़ते हैं कि आपको खुद टैलेंट निकालना पड़े। कोई टैलेंटेड ऐसा प्लेयर नहीं है, जैकब बैथल जैसा या जैक क्रॉली जैसा या ईशान किशन जैसा, कि हमारे पास कि हम एकदम से उसको नए को बना दे कि नहीं इसमें बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं। तो मुझे बताएं नजीब, क्या वाकई हमारे पास ऑप्शन नहीं? क्योंकि बाबर का तो हमने ये सुना था अगर वो कैप्टन रहेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे अपने खेल पर, और यही होता नजर आ रहा था। देखिए, ये मेरा और आपका काम तो नहीं है ना। लैक ऑफ ऑप्शंस इज नेवर एन एक्सक्यूज, यू हैव टू क्रिएट ऑप्शंस। अब फिर हटाया क्यों था? जिस वक्त हटाते हैं उस वक्त नहीं सोचते कि हमारे हटाया नहीं था। जब उसने देखा कि ये मुझे एक फॉर्मेट से हटा रहे हैं तो उसने कहा मैं तीनों का ही रहूंगा, वरना मैं तीनों छोड़ दूंगा। उसको नहीं हटाया था उस वक्त उसका हटना और उस वक्त उसका फैसला गलत था। उसको एक कप्तानी छोड़ के टेस्ट की कप्तानी रखनी चाहिए थी, और अभी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। यही बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए बड़ी दुख भरी बात है। शाहिद साहब, खिलाड़ियों की सिलेक्शन की बात हो तो कहते हैं जी यही खिलाड़ी हैं। अब कैप्टन की बात पे भी हम आ गए जी, और कोई कैप्टन ही नहीं बन सकता है। नहीं, दूसरी बात ये कि जो छोड़ के जा रहा है फिर आप उसको कह रहे हैं कि आप बन जाएं, जब आपने खुद ही पहले छोड़ दिया था। तो अब आप उसको फिर फोर्स कर रहे हैं कि आप कप्तान बने। नजीब, तो आप ऑप्शन बताएं ना। नजीब, मैं शायद भाई एक बात कंप्लीट कर लूं फिर ऑप्शन बताता हूं। 2024 में भी यही हुआ था। इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देन आल्सो, कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कप्तान बनाया, वर्ल्ड कप में भेजा, वर्ल्ड कप का रिजल्ट आपके सामने है, T20 हार गए हम। उस वक्त भी गलत किया था शाहिद। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब थोड़े टाइम बाद हम इसको भी गलत कहेंगे, क्योंकि अब बात ये, या तो आप आगा को मनाते या इस साइकिल में शान को ही रहने देते। अभी आपने खुद कहा ना, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। तो शान ने तो किसी का बैट नहीं पकड़ा था कि रन ना बनाए, या शान ने तो बॉलर्स के पैरों में वेट नहीं बांधे थे कि 120 क्रॉस ना हो। तो अगर वो अच्छे कप्तान नहीं थे, इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो ऐसा चल रहा था, क्या हम इसी को जाने देते? मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये डिसीजन गलत है। बाबर बेहतर कप्तान थे टेस्ट में, ये बात ठीक है,
لیکن پھر جب ہم فیوچر کہتے ہیں تو ہم واپس اسی چیزوں پہ واپس کیسے آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھا, پچھلا والا چلو تھوڑا بہتر تھا, وہاں چلے جاتے ہیں. یہ تو نہیں تھا. ابھی آپ سلمان آغا کو کسی طرح فورس کرتے یا گو فار سم تھنگ نیو, ایک نیا ڈیسیشن لے لیتے, یا اسی کے ساتھ اسٹک کرتے, یہ سائیکل فنش ہونے دیتے. اس سائیکل میں تو آپ کا کچھ نہیں ہوتا. آپ گو فار سمبڈی برانڈ نیو, آپ کسی نئے بندے کے ساتھ چلے جاتے کہ تھوڑا سا جس میں ابھی جیسے امام الحق ہے یا جو بھی ٹیسٹ میں آپ کسی کو بھی ابھی یہ اس سے بہتر ہوتا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا تو ہم نئے آپشن پہ جائیں, میرا بھی آپشن نہیں تھا تو پرانے پہ. شاہد صاحب, یا تو ہم پہلے غلط تھے یا اب غلط ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے. شاہد صاحب بس مجھے یہ بتا دیں, ابھی سلیکٹر کا بھی ذکر آیا, کل ہم نے دیکھا پریس کانفرنس ہوئی, پھر بتایا گیا شاہین آفریدی, نسیم شاہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیل رہا, اس لیے دونوں کو ڈراپ کیا گیا, لیکن اگر دونوں ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے تو واپسی ممکن ہے. اب عاقب جاوید ہم یہ سمجھیں بطور سلیکٹر وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کھلاڑی اچھا نہیں کھیل رہے ہیں, اس لیے کیا انہیں تبدیل کیا گیا ہے؟ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. پاکستان کی ٹیم ایک ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 5ویں پہ, پھر 7ویں پہ, پھر 9ویں پہ, اور اب پھر 9ویں پہ, یعنی بتدریج ہماری پرفارمنس خراب ہوئی ہے. ہم 5ویں تھے تو چلو مڈل آف دا ٹیبل تھے, لیکن پھر بتدریج ہماری پرفارمنس خراب ہوتی رہی. 2020 سے 22 تک ہم نے ساؤتھ افریقہ کو اپنے ملک میں ہرایا, بنگلہ دیش کو ہرایا, سری لنکا کو ہرایا, آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دیا. ہم تو بڑی خراب پچز بنا کر 1-0 ہار گئے, لیکن اس وقت تک ہماری ٹیم اچھا کھیل رہی تھی. لیکن ایک دم سے ہمارے فاسٹ بالر فٹنس کا پرابلم کا شکار ہونے لگے, شاہین انفٹ ہو گئے, نسیم شاہ ریگولرلی نہیں کھیل رہے تھے, پھر یہ لوگ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلتے, ان کی فٹنس پہ سوالیہ نشان ہونے لگے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے موضوع نہیں ہے. تو اب ایک فیصلہ لیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اب نئے فاسٹ بالرز کے ساتھ پاکستان جائے گا, تھوڑا کوشش کرے گا, 1-8 سال میں ٹیم شاید بن جائے ٹیسٹ کی ٹیم. تو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پروجیکٹس پہ کام کرنا پڑے گا پاکستان کو, اس لیے کہ اب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم اور T20 ٹیم بھی اس میں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کل سلیکشن کمیٹی نے بتایا, انہوں نے سارا ملبہ ظاہر ہے جیسے ابھی نجیب کہہ رہا تھا شان کے اوپر ڈال دیا. شان کا کہا کہ جی یہ چیزیں ہوئی, تو بہت سی چیزیں واقعی ہوتی ہیں کپتان کے زمرے میں, کپتان کے اس میں آتی ہیں, لیکن بہت سی چیزیں آپ کے پلیئروں کے اوپر بھی آتی ہیں, بہت سی چیزیں آپ کے سلیکٹرز کے اوپر بھی آتی ہیں, تو ان سب کا بھی احاطہ ہونا چاہیے. اور یہ بتا دیں نجیب, باقی بتا دیں کہ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, آپشنز کی کمی ہے, تو گھوم پھر کے وہی کھلاڑی آتے ہیں, یا پھر یہاں پر فیوریٹزم کا سلسلہ چلتا ہے اور پھر آنے نہیں دیا جاتا, اپنے ہی لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے؟ لٹل بٹ آف بوتھ. دیکھیں یہ کہنا بھی ناانصافی ہوگی کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بھی کمی ہے, جیسے شاہد صاحب نے کہا ہمارے پاس آپشنز کی بھی کمی ہے, بٹ یہ بھی ہماری کوتاہی ہے نا کہ ہم آپشنز کریٹ نہیں کر رہے. ویئر از کامران غلام؟ 72 اس کے فرسٹ کلاس میچز ہیں, رنز کے انبار ہیں. پہلا میچ اس نے کھیلا تھا بابر اعظم کی ریپلیسمنٹ میں, سینچری کی تھی, ون ڈے میں بھی میچ وننگ پرفارمنسز ہیں. ویئر از ہی؟ آپ ابھی دھانی اتنا چل رہا تھا, وہ بھی اچھا کر رہا ہے, وہ کہاں ہے؟ کیوں یہ اتنی رویل نذیر کو آپ نے اپنا فیوچر بنایا. میں نہیں کہتا غازی غوری اچھا نہیں, بہت اچھا ہے, بٹ پہلے آپ نے انویسٹ رویل نذیر پہ کیا ہے. کیسے وہ پکچر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ؟ جب آپ اپنے آپشن خود ختم کرتے ہیں تو پھر بعد میں کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ بالکل نہیں ہے؟ جو ہے اس کو تو صحیح سے یوٹیلائز کریں. یہ 3-4 پلیئر کی بات ہوتی ہے, ادروائز تو پاکستان کی ٹیم جتنا لوگوں کو اس کی سوچ سمجھ ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو سلیکٹرز کی ذمہ داری ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آپشنز کو کریٹ کرے, اور جو ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں وہ ایسے آپ کے کریک سے سلپ نہ ہو جائیں. بالکل. اور ظاہر ہمارے یہاں جو ایک پورا ڈومیسٹک کا کوئی ایسا اسٹرکچر تو نہیں ہے, کوئی ہماری ایسی لیگز بھی نہیں ہوتی ہیں سوائے PSL کے. ہمارا کھلاڑی آتے ہی گلی محلے اور پھر اس میں آگے بڑھتا ہے, انڈر 19 میں کھیلتا ہے ٹیلنٹ ہنٹ سے, اس طرح وہ آگے بڑھتا ہے, لیکن اس کو مزید پالش کرنا پھر PCB کا کام ہے, پھر اس پورے ایک سسٹم کا کام ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو لائے. مجھے ذرا سا ایک نجیب بات اور بتا دیں, شاہد صاحب سے بھی پوچھوں گی, جو شاہین اور نسیم شاہ کا فیصلہ ہوا ہے ڈراپ کرنے کا, نعمان کا, یہ فیصلہ کیسا ہے؟ بیکاز وہاں کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے تو فیصلے ہونے چاہیے. آپ کے خیال میں بہتر فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ بالکل صحیح فیصلہ ہے, کیونکہ شاہین کو اب ون ڈے کرکٹ پہ فوکس کرنا ہے, آگے ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے. ہم وہ جو ورک لوڈ مینج والی بات ہے, اٹ از ویری ریئل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جیسی ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اینڈ میں نہیں ہو پاتی میچ میں, تو وہ ان کی انرجی وہ ڈرین ہو رہے ہیں. تو ان کو ریسٹ دینا, ان کو دیکھ کے چلانا ہمارے لیے 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نسیم کی پچھلی سلیکشن بھی سمجھ نہیں آئی تھی. نسیم ابھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو لمبی کرکٹ کھیلنی چاہیے,
اچھے سے ان کا کم بیک ہو, وہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں, وہ جو پیس جو ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ملے, وہ ٹھیک ہے. نعمان پچھلے ٹیسٹ میں بہت زیادہ لگا تھا کہ جیسے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں اور اس طرح سے نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ آپشن ٹھیک ہے, میرے حساب سے یہ فیصلہ صحیح ہے. اور شاہد صاحب آپ کے کامنٹ کیا ہیں اس فیصلے سے متعلق؟ بائی دا وے بالکل کیا صحیح کہا نعمان اور نجیب نے. صادق کی جوڑی رکھنی چاہیے تھی؟ میرا پوچھنا ہی ہے ایکچولی. بالکل صحیح کہا نجیب نے کہ پاکستان کو اب اکتوبر 2027 میں ODI ورلڈ کپ کھیلنا ہے. تو اب اگر شاہین کو نسیم کو کھلانے بھی ہے تو آپ کو سلیکٹڈ ٹیسٹ میچز کھلانے ہوں گے. ابھی انگلینڈ میں پاکستان کے 3 ٹیسٹ میچز ہیں, وہاں شاہین نسیم بہت اچھا کھیلیں گے, لیکن ابھی جو ٹیم اعلان کی اس میں ظاہر ہے وہ دونوں نہیں ہیں. وہ وائٹ بال کیمپ کریں گے, لمبا جائے گا کیمپ ستمبر تک, تو ان دونوں کو ابھی ورلڈ کپ کے لیے ODI ورلڈ کپ کے لیے رہنے دے تو زیادہ اچھا ہے. اور تھوڑا بہت جو ٹیلنٹ ہمارا آتا ہے, ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کم ہے, اس کو پراپرلی گروم کرنا چاہیے. ابھی اذان اویس آئے, ابھی عبداللہ فضل آئے, ابھی اویس ظفر سلیکٹ ہوئے, مڈل آرڈر کے بڑے اچھے پلیئر ہیں. 911 رن ڈومیسٹک کرکٹ میں بنائے, پچھلے سیزن میں 800 بنائے تھے, اس سے پچھلے سیزن میں 500, تو 2-3 سیزن کھیل کر آ رہا ہے اویس ظفر. اسی لیے کامران غلام کا سلیکشن نہیں ہوا. وہ بھی اچھا پلیئر تھا لیکن اسے 1-2 ٹیسٹ میچز میں ناکامی پر ہٹا دیا. تو ہمارے سلیکٹرز یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب ایک ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں تو جو پچھلی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہوتی نا, اس کے پلیئروں کو بھی سامنے رکھا کریں. عماد بٹ سلیکٹ ہوئے, آل راؤنڈر, بنگلہ دیش گئے, بغیر کھیلے آئے, باہر ہو گئے بیچارے. وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ڈومیسٹک کرکٹ میں. روہیل نذیر ساؤتھ افریقہ کی جب ہوم سیریز ہو رہی تھی ریزرو وکٹ کیپر تھے, جب بنگلہ دیش ٹیم گئی تو روہیل نذیر نکل گئے, غازی غوری آ گئے. تو اس طرح ان پلیئرز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو ٹیم کا اسکواڈ کا حصہ بنتے ہیں, بغیر کھیلے وہ بیچارے باہر ہو گئے. بڑے معصوم ہیں ویسے ہمارے سلیکٹرز. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. نجیب آپ کا بہت شکریہ. اور جناب یہ کرکٹ کے معاملات ہیں اور ہم سب تو میں دیکھ رہی ہوں اب خود ہی پبلک بھی ایکسپرٹ بن گئی ہے, وہ بھی ایک ٹیم بنا کے آپ کو دے سکتی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں اب نئے چینجز کے بعد کیا میچز ہم جیت پاتے ہیں کہ نہیں. اللہ کرے جیت جائیں. تھینک یو سو مچ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں پہ بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کراچی سے ایک اسٹوری اور بڑی دل خراش یہ واقعہ ہے. 3 سال کی معصوم بچی کلثوم, اس کی بوری بند لاش قائد آباد کے علاقے سے ملی ہے. اب یہ ایک ہائی پروفائل کیس میں تفتیش شامل ہو گئی ہے, لیکن تاحال ابھی تک کہتے ہیں نا کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. بچی کی لاش جو ہے وہ گھر کے دروازے کے قریب بوری بند حالت میں ملی تھی. یعنی کہ جو بھی شخص تھا اسے پتا تھا بچی کا گھر کون سا ہے. اور تفتیش کے دوران کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. DNA کے نمونے بھی حاصل کیے گئے ہیں. کیس کے دوران ایسویسٹو انویسٹیگیشن ماجد پروین ہالیپوٹو کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے. مجھے ایک بات یہاں پر کہہ لینے دیں, بہت سارے کیسز کراچی سے ہم نے بالخصوص رپورٹ کیے ہیں. اگر میں یاد کروں, سائم بچہ جو پانی کی ٹینکی سے جس کی لاش برآمد ہوئی تھی, کچھ نہیں معلوم ہو سکا. یہی ساری اپڈیٹس آتی رہیں کہ DNA کے سیمپل لے لیے گئے ہیں, تفتیش ہو رہی ہے علاقے کے لوگوں سے, فلاں کو حراست میں لیا ہے, اس کو حراست میں لیا ہے, پوچھ گچھ ہو رہی ہے, جو یہاں کے متعلقہ SHO تھے یا جو پولیس آفیسر تھے ان کا تبادلہ کر دیا ہے. مگر اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھتا ہے, اس کا کوئی کنکلوژن جو ہے وہ نہیں نکلتا ہے. اس واقعے کو بھی 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے, ہمیں وہ سپیڈ نظر نہیں آتی. اور پھر جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ پنجاب کی مثال کیوں دیتے ہیں, پنجاب میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آپ دیکھیں فوری نتیجہ آتا ہے, ملزمان بھی پکڑے جاتے ہیں. اور اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے, یہی CCTV کیمرہ ہے, یہی DNA ٹیسٹ ہیں, یہی دیگر جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس ملزم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. مگر میں نے یہاں یہ کیس ایسے سالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اور بچوں کے کیس پہ تو ایک الگ سے ہم نے دیکھا یہاں پہ بڑی قانون سازی ہوئی, ایک عمل کر کے ایک باقاعدہ طور پہ ایک قانون لایا گیا, اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں کی گئیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھرتی ہمیں نظر نہیں آتی. بہرحال اس کیس میں ابھی ہو کیا رہا ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر, مجھے بتائیے گا اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت ہمیں کیوں سامنے نظر نہیں آ رہی, رکاوٹ کیا ہے اصل میں, کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ مرتبہ پھر خود کو دہرا رہی ہے, جیسے آپ نے سارم کیس کا حوالہ دیا تو یہاں پر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کیس کو بھی جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے کراچی میں میجورٹی آف کیسز کو دیکھا ہے جس میں جو آپریشن پولیس ہے وہ تو دلچسپی سے اپنا کام کرتی ہے, لیکن جو شعبہ تفتیش جس کا کام ہے FIR داخل ہونے کے بعد ملزمان کی تلاش کرنا, ان کو پکڑنا اور سزا دلوانا, وہ بہت کم ہی دیکھنے میں آتا ہے.
23 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جب کلثوم اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ ایک بوری میں بند ملی تھی، اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ انکشافات سامنے آیا کہ نہ صرف اس کو قتل کیا گیا بلکہ قتل سے پہلے بدترین تشدد اور اس سے پہلے اس کے ساتھ بروٹل ریپ کیا گیا، زیادتی کی گئی ہے، جس کے بعد پھر جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی اور اس خبر کا نوٹس لیا آئی جی سندھ نے، اور 24 جون کو ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جس میں ایس ایس پی ایس آئی یو، ایس ایس پی اسپیشل برانچ، ایس ایس پی ملیر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ان تمام کو کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ آئی جی سندھ کی رپورٹ دیں گے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس پوری تفتیش کو بریک لگ گئے ہیں۔ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ماجدہ پروین حالی پوٹو، ان کا اس کیس کے چند روز بعد ہی ایک ان کو کورس پر روانہ ہونا تھا ایف بی آئی اکیڈمی امریکہ کے لیے، وہ اس کے لیے روانہ ہوں گی، اس وجہ سے ان کو ہٹا کر بشیر کنہارو کو یہاں چارج دیا گیا، یعنی پھر ایک نیا افسر آئے نئے طریقے سے تفتیش کرے۔ اس کو تبادلہ دیکھیں کہ اصل میں سب سے یہی کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم اس تبادلے کے اوپر نہیں جاتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں اب تک جو فیملی کے ہیں 15 فرد، اور اوور آل اگر دیکھا جائے علاقہ میں تقریباً 50 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا، ڈی این اے لیے گئے، 3 سسپیکٹ ایسے تھے جن کو کئی روز تک شامل تفتیش بھی رکھا گیا، لیکن اس وقت پولیس کے پاس زیر حراست کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ فیملی کی جانب سے یہ تک کہا گیا کہ ہماری فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہماری بچی مری ہے، اس کا تشدد ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں ہی ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس اس وقت تک اپنا کام کر رہی تھی۔ پولیس کی جانب سے اس وقت کوئی پولیس کے پاس ایسے شواہد موجود نہیں ہیں، نہیں تو وہ جو 50 لوگوں کے ڈی این اے سیمپل لیے اس کے بعد انویسٹیگیشن میں کچھ تو معلوم ہوا ہوگا، اور کس رخ سے پھر پولیس نے تفتیش کرنی ہے؟ اصل رکاوٹ کیا ہے نذیر پھر؟ دیکھیں اصل رکاوٹ جو ہمارے مصدقہ ذرائع، جو میں آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ بات بتا رہا ہوں، جو ہمارے مصدقہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے جب پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے سیمپلز وغیرہ دیتے ہیں جو ڈی این اے اور لیبارٹری میں جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بات معلوم چلی تھی کہ اس کے اندر سے وہ ڈی این اے پولیس کو ڈاکٹروں کو نہیں مل پائے تھے، جس کی وجہ سے اس تفتیش کو آگے بڑھایا جاتا، یعنی جو بتایا جا رہا ہے کہ ملزم جو تھا وہ شاطر تھا، اس نے اس بچی کو اس قتل سے پہلے اور پورے واقعے کے بعد اس نے اس کو پراپر شاور کر دیا تھا، نہلا دیا تھا، جس کی وجہ سے کافی سارے سیمپل پولیس کو جو ٹیکنیکل جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو نہیں مل سکے۔ جائے وقوع سے پولیس کو کچھ سیمپلز ملے تھے جو ڈی این اے لیبارٹری بھیجے گئے ہیں، ان تمام کو جب ایک جگہ کر کے ان کے اوپر الگ الگ ریسرچ ہوگی، ہماری 2 دن پہلے بھی ڈی این اے لیب میں بات ہوئی تھی ڈاکٹر سے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہمیں جو چیزیں مہیا کی گئی ہیں جس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم کسی بھی نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو ابھی تک ہمارے کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلی تھی کہ جس بوری کے اندر آٹے کی ایک بوری تھی جس کے اندر چھوٹی سی 3 سالہ بچی کو ڈال کر پھینکا گیا تھا، اسی قسم کی بوریاں اسی گھر کے اندر اور پڑوسیوں کے پاس سے ایک کمرے سے ملنے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ 1 سے 2 روز کے اندر اس ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ جو پولیس کا دعویٰ تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شعبہ تفتیش مکمل طور پر ناکام ہے۔ اس پورے کیس میں ایس ایس پی ایس آئی یو، ایس ایس پی اسپیشل برانچ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ان کا کیا کردار ہے؟ آئی جی سندھ کو روزانہ کی بنیاد پر اگر رپورٹ دی جا رہی ہے تو وہ ان سے پوچھ کیوں نہیں رہے کہ آج 14 دن ہو چکے ہیں، اس بچے کے قاتلوں کو اب تک گرفتار کرنا تو دور کی بات، ایٹ لیسٹ ان کا سراغ تو لگایا جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ گرفتار کیا جاتا ہے نہ سراغ لگایا جاتا ہے، اور آخر میں اس کیس کا حال پھر اس سارم کیس جیسا ہوگا جس کا آج تک پتہ نہیں چلے گا۔ جی اب آپ نے کہا نا روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ، اس رپورٹ میں کچھ تو بتایا جاتا ہوگا۔ نذیر تھینک یو سو مچ، لیکن میں یہاں پہ حیران ہوں، اس بچی کی پکچر ظاہر ہے بلر ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں 3 سال کی بچی، چھوٹی سی 3 سال کی بچی، کتنے بروٹلی اس کا نہ صرف اس بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا مرڈر کیا گیا، اس کے بعد سارے شواہد مٹانے کے لیے اس کو پھر آپ نے دیکھا کیا طریقہ اپنایا گیا، اس کو پھر بوری بند کر کے اس کے ہی گھر کے آگے، اس فیملی پہ کیا بیت رہی ہوگی آپ اندازہ لگائیں، کس معاشرے میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، کیسے ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ بنانا ہے۔
اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ہماری پولیس کو آ کر, ہمارے انویسٹیگیشن کے اداروں کو آ کر نہ صرف بلکہ اس کیس کو سالو کرنا چاہیے, بلکہ پبلک کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے کہ کیسے کہاں پر ایسے درندہ صفت لوگ ہیں اور وہ کس طرح معصوم بچوں کو شکار کرتے ہیں. آگے بڑھوں گی میں یہاں سے, اور اس وقت کچھ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وزیر اعظم کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ گروپ کیپٹن نے خاتون کی جان و عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. شہید عاصم طارق نے بے مثال جرت, بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی ہے. قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانی کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی ہے اور پوری قوم شہید کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے, اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے. واقعے کی مکمل شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کو سخت سزا دی جائے. تو پرائم منسٹر کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا, اور ساتھ ہی ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ایک اور ظاہر امپورٹنٹ ایشو ہے, اب اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. سوچیں 2026 ہے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں کسی ترقی یافتہ ملک کی کیا ہی بات کروں, لیکن انٹرنیٹ کے حوالے سے سب بڑا ترقی کر گئے ہیں. یہ اس نے ایک نئی اکانومی کو جنریٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک جو ہیں اب انویسٹ کر رہے ہیں, ہیولی انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں فری لانس اور ہم لوگ آئی ٹی سیکٹر میں بہت زبردست طریقے سے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کے ینگ بچے بچیاں. بٹ ایک جو ہرڈل ہے وہ ہے جی سلو انٹرنیٹ. اب سلو انٹرنیٹ کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہمیں. پی ٹی اے نے یقین دہانی بھی کرائی ہے, اس کے باوجود انٹرنیٹ سپیڈ اب بھی سست روی کا شکار ہے, جس کی بڑی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ بین الاقوامی جو سب میرین کیبلز ہیں ان میں تکنیکی خرابی ہے. تو نیٹ ورک جو ہے وہ نیٹ ورک ٹریفک میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. فائر وال سسٹم کی جو اپ گریڈنگ ہے وہ شامل کی گئی ہے, وہ بتائی گئی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہے. کبھی انٹرنیٹ جو ہے بالکل نہیں کام کرتا ہے, کبھی کرتا بھی ہے تو بہت سلو. تو پی ٹی اے کا کہنا ہے ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ مل کر سروس کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب آج کل کا دور ہے تقریباً ہر شعبے میں, آئی ٹی میں, فری لانسنگ, ای کامرس, تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں, بینکنگ دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہے ہم سب انحصار کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر. انٹرنیٹ اگر بہتر ہو, اس کی سپیڈ بہتر ہو, تو پھر ظاہر ہے تمام کام بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات کر لیتی ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے چیئرپرسن سیکورٹی کونسل فار آئی ٹی انڈسٹری کامرس, منسٹری آف کامرس اینڈ سابق وائس چیئرمین پاشا خرم راحت. خرم راحت, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ذرا سا مجھے بتائیے گا, یہ کوئی نئی بات نہیں, مجھے تو یاد پڑتا ہے جیسے میں نے شو شروع کیا ہے 3 سال ہو گئے, انٹرنیٹ کی سپیڈ کا ہی معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا. تو پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے, پہلے تو بتائیے گا کیوں بار بار یہ ایشوز آتے ہیں. السلام علیکم جی. آپ نے اس جو ایشوز ہیں ان کی طرف تو ہائی لائٹ کیا ہے, اور ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ سب میرین کیبل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کوئی اپگریڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں. بٹ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کے بعد جو بزنسز ہیں, فری لانسرز ہیں, جو کاروبار ہے, بزنس ہے, وہ سب امپیکٹ ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی جو ہم کہتے ہیں ریپوٹیشنل لاس کا یا کاروباری ساکھ کا. اور وہ صرف کہ انڈیویجول کمپنیز کی نہیں ہے, وہ ہماری بحیثیت اس میں ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے, اس کا ایک ریپوٹیشنل لاس اس کی ساکھ پہ آتا ہے کہ جی اگر آئی ٹی کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں ٹیک ڈیسٹینیشن ہے, تو اگر کوئی آرگنائزیشن یا کوئی وہ پاکستان کو سلیکٹ کرنا چاہتی ہے آف شورنگ کے لیے یا اپنے کانٹیکٹ سینٹر کی بزنس کے لیے یا فری لانسرز کو انگیج کرنے کے لیے, تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ جی کیا وہاں کا انٹرنیٹ سٹیبل ہے یا نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. میں صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے بالکل, آئی ٹی اور یہ ٹیلی کام کمپنیز بھی کہتی ہیں کہ ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. بس میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جلد از جلد کر لیے جائیں, تاکہ جو ہمارا ایک ویژن ہے, ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کا کہ جی ہم نے آئی ٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور 2030 تک پتہ نہیں 15 بلین 20 بلین
डॉलर की इसको बिजनेस बनाना है, ये एक्सपोर्ट मार्केट बनाना है। हाँ। तो उसके लिए सबसे कलीदी जो सबसे अहम चीज़ है वो इंटरनेट की स्टेबल इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपने सही वर्ड यूज़ किया, इंटरनेट स्पीड से ज़्यादा स्टेबल इंटरनेट होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा, अभी 5G लाने की पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, इस पर काम भी हो रहा है। पिछले दिनों हमने देखा अभी IT मिनिस्ट्री की जानिब से बड़े इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद हुआ। क्या इससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है और 5G तक पूरी तरह से हमें ट्रांजिशन करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए जी, टाइम लाइन्स तो कुछ दी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास 4G भी है, और 4G भी अगर प्रॉपर तरीके से उसको डिप्लॉय किया जाए तो वो भी काफ़ी आपको अच्छी सर्विस दे सकता है। जहाँ तक 5G की बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये इनिशियली तो चंद 4 या 5 बड़े शहरों से शुरू होगा, बट मैं कहूँगा कि जी फिर भी इट इज़ दी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इम्पॉर्टेंट चीज़ वही आ जाती है कि आप चाहे 5G इंट्रोड्यूस कर लें, फाइबर इंट्रोड्यूस कर लें, जो ये डिसरप्शंस हैं ये नहीं होनी चाहिए। आपके पास बहुत तेज़ स्पीड का इंटरनेट आ जाए, लेकिन अगर वो डिसरप्शंस होती रहेंगी तो वो हमेशा आपको एक चैलेंज रहेगा, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को। इवन मैं सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि इवन आपका जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बहुत इम्पैक्ट होता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो इदारे हैं, बिकॉज आजकल मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्लाउड के ऊपर चली गई हुई हैं, तो वो चाहे क्लाउड मुल्क के अंदर हो चाहे बाहर हो, बात ये होती है कि जब इंटरनेट का इम्पैक्ट आता है तो वो प्रोडक्टिविटी पे सबके असर पड़ते हैं। और ज़रा सा क्विकली आप मुझे बता दें, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान जो फ्रीलांसर आलमी मार्केट है, क्या खुदा न खास्ता हम उसमें पीछे तो नहीं रह जाएंगे अगर ये सूरत हाल परसिस्टेंट रही तो? देखिए जी, ऐसा प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि फ्रीलांसर्स की मार्केट ऐसी होती है जो अपॉर्चुनिटी बेस होती है। आप वहाँ मौजूद होते हैं, लोग आके अपना काम लेके आते हैं और आप उस काम के लिए बिड करके लेते हैं। तो अगर ये चीज़ मुसलसल होती रहेगी तो फिर इम्पैक्ट आएगा। वो एक, जैसे मैंने कहा, एक रेपुटेशनल लॉस होता है, क्योंकि वो फिर एक चैटर शुरू हो जाती है कि जी पाकिस्तान से फ्रीलांसर्स को रिलायबल नहीं है, और रिलायबल ये नहीं है कि फ्रीलांसर्स दैट मीन्स कि इसको एज सुन एज पॉसिबल हमें रिजॉल्व करने की शदीद ज़रूरत है। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पर रोशनी डाली। यहाँ पर एक क्विक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन बाखबर सवेरा में एक बार फिर खुशामदीद। और इस वक्त जिस टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, मुतादिद मरतबा हमारी कोशिश होती है एक आम आदमी की आवाज़ आप तक, मुताल्लिका लोगों तक पहुँचाएँ, चाहे फिर वो LPG का महंगा होना हो, चीनी का महंगा होना हो, चीनी का ना मिलना हो, फल फ्रूट का महंगा होना हो। हम अपने प्रोग्राम में इन इशूज़ पर ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। और आज आपको बताएंगे कि आटा जो हर घर की ज़रूरत है, खामोशी से इसके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क में जो कम अज़ कम तनख्वाह है एक आदमी की, वो तकरीबन 40,000 रुपये है। इस 40,000 में उसने अपने घर का खर्च भी चलाना है, अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, अपने घर का रेंट भी देना है, और बिजली के यूटिलिटी के जितने भी बिल्स हैं वो अदा करने। उसके पास बचता ही क्या होगा। लेकिन जब ऐसे महंगाई होती जाती है तो फिर ये लोग किस तरह अपना गुजारा करते होंगे। इदारा शुमारियात क्या हमें बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है 2,900 रुपये तक ये पहुँच गई है। कराची में जो शहरी बसते हैं, सबसे बड़ा शहर है मुल्क का, यहाँ पे सबसे बड़ी तादाद में शहरी भी बसते हैं। मुल्क का सबसे महंगा आटा खरीदने पर यहाँ के लोग मजबूर हैं, जहाँ 20 किलो आटे का थैला 2,900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद की बात कर लें, कोयटा, खुजार में यही 20 किलो का जो थैला है ये 2,800 रुपये, पेशावर में 2,750 रुपये, रावलपिंडी में 2,747 रुपये, हैदराबाद में 2,740 रुपये और बन्नू में 2,700 रुपये तक ये थैला फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा वहाँ भी महंगा कर दिया गया है। लेकिन कराची की हद तक मैं बात करूँ तो यहाँ पर महंगाई हमें ज़्यादा नज़र आ रही है।
अब मुल्क भर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आटा महंगा है। महंगे आटे ने कराची का जो मुतवस्सित तबका और कम आमदनी वाला तबका है उसके घरेलू बजट पर मजीद दबाव बढ़ा दिया है। शहरी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको पता है LPG की जो ओगरा ने कीमत तय की है उससे कहीं ज़्यादा उनसे डिमांड की जा रही है। गैस आती नहीं है, लोग मजबूर हैं इन चीज़ों को ख़रीदने पर। इस वक्त मैं बात कर लेती हूँ, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है 2 शहरों से, कराची और लाहौर की ज़रा हम सिचुएशन जान लेते हैं, वहाँ का फ़र्क क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले लाहौर चलेंगे, अलमास खान ने वहाँ ज्वाइन किया है, तो अलमास से मैं जानना चाहूँगी। अलमास, मुझे बताइएगा, कराची के रेट तो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा है इस वक्त मुल्क में, लाहौर में क्या सूरत हाल है? कोई हिकमत अमली है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए बढ़ते प्राइस को? बिल्कुल सदफ, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 4 किस्म की पैकिंग है। लाहौर में एक 10 किलो वाला थैला है और एक 20 किलो वाला थैला है। ये दोनों कंट्रोल रेट पर मिल रहे हैं और आज भी इस वक्त कंट्रोल रेट पर मिल रहे हैं। 10 किलो वाला थैला जो है वो 1100 रुपये में और जो 20 किलो वाला आटे का थैला है वो 2200 रुपये में। अब यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट आ जाती है। जो कंट्रोल रेट जिस पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है वो है 15 किलो वाला थैला, और एक जो अमीर लोग फुल ग्रेन आटा खाते हैं, चक्की वाला आटा खाते हैं, वो उसके रेट डिफरेंट है, वो बिल्कुल कराची से भी ज़्यादा महंगे हैं। कराची में तो 2900 रुपये में मिल रहा है 20 किलो का थैला, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पे जो 15 किलो वाला थैला है वो 1800 रुपये से लेकर 1830 रुपये तक है, यानी तकरीबन 12 से 15 रुपये फ़ी किलो जो कंट्रोल रेट है उससे ज़ायद रेट मिल रहा है। और इसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि जो ओपन मार्केट में गंदम थी वो 4000 रुपये की फ़ी मन मिल रही थी, जो आज लाहौर में आज का रेट है वो 4200 रुपये फ़ी मन है, जबकि पिंडी डिवीज़न में वो 4300 रुपये फ़ी मन है। ये वजूहात हुई हैं उसकी। अलमास, हमें तो बताया जाता है कि जब नई क्रॉप मार्केट में आ जाती है तो फिर रेट गिरना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ तो हमें उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही है, मामला ही उल्टा नज़र आ रहा है। बिल्कुल सदफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये नई क्रॉप आई है मई में, अप्रैल से आना शुरू हुई और मई के बल्कि 15 जून तक ये नई फसल आती रही। और इस मरतबा हुकूमत ने जो स्पॉट प्राइस रखी हुई थी 3500 रुपया पहले थी पिछले साल तक, वो ख़त्म हो गई। इस मरतबा हुकूमत ने अपनी गंदम नहीं ख़रीदी और इसलिए ये ओपन मार्केट से जो मिल मालकान हैं ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं और ओपन मार्केट में ही ये फ़रोख्त करते हैं। लेकिन इस मरतबा यूँ हुआ कि जो 200 रुपये फ़ी मन रेट बढ़ गया लाहौर डिवीज़न में, और पिंडी डिवीज़न में रेट बढ़ा 300 रुपये फ़ी मन, 4300 तक पहुँच गई। तो इस तरह ये एक वजह यह है। और दूसरी वजह यह है कि पंजाब जो KPK में गंदम या आटा जाता है, KPK की ज़रूरियात होती हैं 10,000 टन रोज़ाना की बुनियाद पर। तो वैसे तो ये इंटर प्रोविंशियल जो है मूवमेंट आटे पर वो पिछले साल सितंबर से बैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी KPK की 10,000 टन गंदम की और आटे की ज़रूरियात पंजाब पूरी कर रहा है। उसमें उसका ब्रेकअप मैं आपको दे देता हूँ। 3 से 3,500 टन गंदम चली जाती है और 6 से 6,500 टन पिसा हुआ आटा वहाँ पर जाता है, जो KPK के अवाम की ज़रूरियात पूरी होती हैं। उसके बावजूद भी वो हमें पंजाब वालों को बुरा ही कहते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो सिंध की है, अभी आप वहीं से पूछेंगे, सिंध भी बलूचिस्तान को फीड कर रहा है। ये इंटर प्रोविंशियल बैन पंजाब में लगा हुआ है। ये इंटर प्रोविंशियल बैन के बावजूद भी कीमत ये है। अलमास, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन इस वक्त मुझे इशरत खान ने कराची से ज्वाइन किया है, तो वहाँ से सूरत हाल जान लेते हैं। और ज़ाहिर है कराची में 10 किलो आटे का थैला मिलता है, पंजाब में हम देख रहे हैं वहाँ पे 15 भी है और 20 किलो का भी मिल रहा है। तो इशरत, ज़रा मुझे बताइएगा 10 किलो आटे का थैला कीमत क्या है, और क्या जैसे बाकी सब्जियों में, गोश्त में, दीगर चीज़ों में हम देखते हैं कि कीमत इलाका टू इलाका वेरी करती है, कहीं यहाँ पर ये सूरत हाल तो नहीं है आटे को लेकर भी? जी इशरत, चलें, इशरत से मैं राब्ता करूँगी, जानना चाहूँगी कराची में सबसे महंगा आटा बिक रहा है, वजह क्या है? और ये जो हमें एक इंटर प्रोविंशियल बैन की बात कर रहे थे अलमास, वो तो ज़ाहिर है पंजाब और KP वाला इशू है,
लेकिन ये भी बताया गया कि सिंध और बलूचिस्तान को फीड करता है एक तरीके से, तो क्या यहाँ पर ये मामलात हैं? और फिर क्या आटा वाफर मिकदार में मिल भी रहा है कि नहीं? क्योंकि अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई भी एक फैक्टर बन जाता है। इट्स ए टेम्पररी फेज़ या फिर वाक़तन जो है ये अब आटे के रेट हैं, और अब ज़ाहिर है जब इसको पड़ लग गए हैं तो फिर आप ये सोचें कि यहाँ से मामला कहाँ आगे जाएगा। इसके तनाजुर में अगर आप रोटी की भी कीमत जानने की कोशिश करें तो ज़ाहिर है फिर जब आटा ही महंगा मिल रहा है तो जो तंदूर मालिकान हैं वो भी फिर रोटी महंगी ही बेचते हैं। तो ये क्यों वेरी कर रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में, इस पर हम बात करेंगे। इशरत एक बार फिर हमारे साथ। इशरत, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी सदफ, मैं आपको बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं कराची में? सदफ, अगर बात की जाए आटे के रेट की तो यहाँ तो ऐसे मालूम होता है कि आपको देखें कि हर 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन बाद आटे के जो रेट हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है। अब अगर देखा जाए जो कल रात से, कल दिन से आटे के जो रेट चल रहे हैं वो 2.5 नंबर का जो आटा है 5 किलो की जो बोरी है वो 700 से लेकर 750 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह अगर चक्की के आटे की बात की जाए तो वो 780 से 800 और कहीं 850 रुपए में दस्तयाब है। ये 5 किलो की बोरी की बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर फ़ाइन आटे की बात की जाए तो फ़ाइन आटे की जो कीमत चल रही है वो 850, 860 और 870 रुपए किलो जो 5 किलो की बोरी है वो दस्तयाब है। सिर्फ आटा महंगा होने से सिर्फ आटा ही महंगा नहीं हुआ बल्कि होटलों में जो रोटी है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया। और सदफ हर कुछ रोज़ बाद इसी तरह कीमतों में इजाफा हो रहा है। कुछ अरसे, बल्कि 15 दिन पहले की अगर ही बात कर ली जाए तो 15 दिन पहले जो कीमत चल रही थी 5 किलो की बोरी की बात कर रही हूँ वो 650 रुपये चल रही थी। और उसी तरह 650 से इस वक्त जो 2.5 नंबर आटे की कीमत है वो 750 रुपये में दस्तयाब है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। सब दुकानदार अपने मनमाने रेटों पे आटा फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर गंदम की फसल के हवाले से बात की जाए तो मार्च के शुरू में और अप्रैल के एंड में गंदम की फसल कट के ख़त्म हो जाती है। आप बताएं क्या 2 महीने में गंदम ख़त्म हो गई है जो इन्होंने गंदम महंगी कर दी और आटा महंगा बिकना शुरू हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपनी मनमानी पे बेच रहे हैं। कोई किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कमिश्नर कराची चूँकि रेट लिस्ट को देखते हैं मुख्तलिफ, अगर आकर वो मुख्तलिफ बाज़ारों में देखें, इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं शहाबुद्दीन मार्केट में खड़ी हूँ और यहाँ जो आटे की कीमत है वो मैंने आपको बताई है कि 2.5 नंबर आटे की जो कीमत है वो मुख्तलिफ दुकानदार, तो एक दुकानदार नहीं, मुख्तलिफ दुकानदार मुख्तलिफ कीमत में बेच रहे हैं। जो 700 से लेकर 750 5 किलो की बोरी, ये 2.5 नंबर आटे की बात कर रही हूँ। चक्की के आटे की बात की जाए तो वो 780 से लेके 800 और 850 रुपए में दस्तयाब है। फाइन आटा इससे ज़्यादा में दस्तयाब है। और साथ साथ महंगाई का ये आलम है कि शहरियों का यही कहना है कि जो 2 वक्त ही हमें रोटी मिल रही थी, ऐसा लगता है वो रोटी भी हमसे छीन ली जाएगी। इस वक्त अगर मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट से दस्तयाब है। सदर में 2.5 नंबर का जो आटा है वो 5 किलो की बोरी 700-750 है। दूसरे एरिया में बात की जाए तो कहीं 780 में भी दस्तयाब है, कहीं 760 में भी मनमानी चल रही है। चक्की के जिसका जो दिल चाह रहा है वो कीमत वसूल कर रहा है। सदर में कुछ रेट हैं और आप दूसरे इलाकों में जाएं तो कुछ रेट हैं। और यही अब कुछ अर्से पहले फ़ाइन आटे की बात करें, 10 किलो का थैला जी 1000-1100 में मिल जाता था, अब 1600 इसकी कीमत गई है। अब अंदाज़ा लगा लें कि शहरी, और फिर इशरत सही कह रही थी कि जब यहाँ पे जब आटा ही महंगा मिल रहा है तो फिर होटल जो है वहाँ से रोटी भी आपको महंगी ही मिलेगी। तो 2 वक्त की रोटी भी खानी एक मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त इस मुल्क में। बात इस पर हम कर रहे थे हमारे नुमाइंदगान से। थैंक यू सो मच अलमास खान, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही इशरत मेरे साथ मौजूद थी इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन बदरुद्दीन काकड़ साहब। काकड़ साहब, मुझे कह लेने दीजिए, वैसे तो बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। जब पेट्रोल में इजाफा होता है या उसमें कमी होती है, यकसा पूरे मुल्क में कीमत होती है। यहाँ पर मुख्तलिफ तौजीहात तो दी जाती हैं, लेकिन ये जो रेट एक ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में है, इसकी क्या वजूहात हैं? कहीं पर 700 है, कहीं 750 है, कहीं 780 है। 2.5 नंबर 5 किलो की बात कर रही हूँ।
बहुत शुक्रिया पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ लेने के लिए। सबसे पहले मैं आपका कुछ वक्त मांगूंगा, आपके कुछ उसके जो मंदरजात हैं वो सारी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जब पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इस इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट ने लाहौर में 4750 रुपये पर मन का कीमत जो सरकार ने मुकर्रर किया था, वो रेट मुकर्रर करने के बाद, इतनी हाई रेट मुकर्रर करने के बाद हमने बाहर से गंदम मंगवाने के लिए राह हमवार की। बाहर से जो सस्ती गंदम आई वो दड़ पाकिस्तान में बिकने लगी और हमारी अपनी गंदम गोदामों में रह गई। उसके बाद जब ये नई गवर्नमेंट बनी, नई गवर्नमेंट ने यह नारा दिया है कि IMF के साथ डील पे जाने के बाद हम डी रेगुलाइजेशन की तरफ जाएंगे। मार्केट पे फूड डिपार्टमेंट्स और सूबों को कोई कंट्रोल नहीं होगा, मार्केट खुद गंदम के रेट के तयन करेगी। लेकिन इसके बरक्स गुज़श्ता साल 2800 रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों को ज़ोर तकोब किया कि इससे ऊपर ना आप गंदम बेच सकते हो और न मिल वाला ख़रीद सकता है। ये हालात रहे। उसके बाद जब दूसरा साल आया, इस साल इन्होंने फिर 3500 रुपये किए। जो साल केयर टेकर गवर्नमेंट से लेकर के आज तक ज़िम्मेदार इन 3 सालों में बुरी तरह पिटा है। उनको जब बाहर से इतनी गंदम मंगवाई गई, इनको सही रेट नहीं मिला, इनके गंदम होने पौने दाम में बिकी। उसके बाद जब कुछ रेट बढ़ने लगता था तो पंजाब गवर्नमेंट उस पर 14 रुपये की रोटी का जो उनका नारा है कि लाहौर में पंजाब में 14 रुपये से ऊपर रोटी बिकने नहीं देंगे, तो उन्होंने रेट ऊपर देने नहीं दिए। जबकि बाहर वफाकी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग में, वीट बोर्ड की मीटिंग्स में ये कहा गया कि एक मन का जो अखराजात है वो 3300 रुपये आते हैं, 33 से 3200 रुपये। लेकिन इसके बरक्स इन्होंने 2800 रुपये पे जिम्मेदार को रखा। अब इस साल इन्होंने 3500 रुपये किया। जब 3500 रुपये किया, अब मसला यह है कि जो गुज़श्ता 2 साल जो हम लोगों ने जिस तरीके के साथ जिम्मेदार को ट्रीट किया, जो ग्रोअर है, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है, उसको जिस तरीके के साथ हमने मारा, उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया। अच्छा। अब उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान में गंदम की क्रॉप कितनी है। अब सेक्रेटरी पंजाब फूड कहते हैं, सेक्रेटरी पंजाब फूड और सेक्रेटरी पंजाब एग्रीकल्चर, ये दोनों ये क्लेम करते हैं कि पंजाब में 22 लाख मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हुई है। अब 22 लाख मैट्रिक टन, ये 22 करोड़ बोरियां बनती है 100 kg की। जब 22 लाख मैट्रिक टन गंदम आपके पास हुई है, तो जिस दिन से गंदम की क्रॉप आई है, बल्कि क्रॉप आने से नहीं, पिछले साल अगस्त से लेकर के आज तक पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के लिए गंदम की तरसील और आटे की तरसील पर पाबंदी लगाई रखी है। अब एक चीज़ यहाँ पर, अब पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है, गंदम इन शेप ऑफ गंदम जो है, उसका 75% जो स्टेक होल्डर है वो पंजाब गवर्नमेंट है। ठीक है। जब 75% जिसके पास है, उसने पूरे मुल्क के लिए एक पाबंदियां लगा दी है। डिमांड और सप्लाई मुतासिर हो रहा है, जैसे आपके नुमाइंदों ने फरमाया। अब कराची में जो गंदम आई है, ये पाकिस्तान में इसी तरह होता है, किसी सुबह का मौसम इस तरह मुवाफिक नहीं होता तो उसको दूसरे की कभी काका साहब, ये तो ऐसी बात हो गई ना, अब कोई सूबा ये कह दे जी हम तो ज़्यादा गैस जो है जनरेट करते हैं तो हम तो नहीं दे रहे हैं, हम ज़्यादा शेयर रखेंगे, बिजली ज़्यादा यहाँ बन रही है तो हम वो नहीं देंगे। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है तो कहें जी हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर विफाक का रोल आ जाता है। उनसे क्या बातचीत है, उनकी कोऑर्डिनेशन कहाँ पर है? वफाक अपनी यहाँ पर अपनी फोकियत खो चुका है। राना तनवीर साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर है, इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। क्योंकि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट है, उनके सामने उनकी बोलती बंद है। बारहा मीटिंग्स होने के बावजूद, बेशुमार लेटर्स उनको लिखने के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन बारहा कह चुकी है कि पंजाब गवर्नमेंट के किरदार का तयन किया जाए। अगर पंजाब गवर्नमेंट के किरदार का तयन नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी बाकी सूबों में उस तरह इंश्योर नहीं होगी। क्योंकि पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात है वो बारहा कह चुकी है कि हमारे लिए प्रायोरिटी जो है पंजाब की आवाम है, पाकिस्तान बाद में है। इसी तरह आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वज़ीर आला, वहाँ के अपोजिशन लीडर, इस सब ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे लिए गंदम और आटे का लाइन खोला जाए, लेकिन आज तक उनको आटे और गंदम का रास्ता नहीं दिया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए लेकिन ये इशू जो है ना, ये भरपाई तो आवाम कर रहा है ना, महंगा कंज्यूमर एंड पे जाके पैसे तो उनसे वसूल लिए जाते हैं, वो कहाँ पर आवाज़ उठाएं अपनी। जरा सा मुझे कुछ स्टैट्स बता दें काकर साहब कि सालाना हमारी ज़रूरत कितनी है और इस वक्त जो अवेलेबल क्रॉप या गंदम है वो कितनी हमारे पास मौजूद है।
چونکہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم تقریباً 30 لاکھ 31 لاکھ میٹرک ٹن ہماری ضرورت ہوتی ہے, تو 31 کروڑ بوریاں بنتی ہیں 100 kg کی, جو پاکستان میں یہ کنزیوم ہوتی ہے ایک اعداد شمار کے مطابق. جب پاکستان میں اس دفعہ کوئی یہ اب وفاق نے صوبوں کو کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ملک میں شارٹیج ہے تو ہم باہر سے گندم منگاتے ہیں. اب بلوچستان ڈیفیشنٹ, خیبر پختونخوا ڈیفیشنٹ, وہ تو صوبے سے مانگ رہے نہیں دے رہے. بات رہے گی سندھ کی. اب سندھ کی پوزیشن کیا بنتی ہے؟ سندھ میں فی الحال تو سندھ والے اپنی جو ان کی اپنی کراپ ہے اسی گندم کو کنزیوم کر رہے ہیں, اور ساتھ نیر کے علاقوں میں بھی دے رہے ہیں. رہ گئی بات پنجاب کی. پنجاب یہ کلیم کر رہے کہ ہمارے پاس گندم وافر ہے. اگر گندم وافر ہے تو پھر پابندیاں کیوں لگائی ہے؟ اگر گندم وافر ہے تو آپ چاپے کیوں لگاتے ہو؟ آپ آڑتیوں پر چاپے کیوں مارتے ہو؟ آپ نے گندم کی جو مارکیٹ سے ان پہ چاپے مارے ہیں, وہاں پر لوگ جو ذمہ دار ہے گندم لانے سے کتراتے ہیں, مل والے جو ہیں منڈی سے خریدنے سے کتراتے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے پورے پنجاب میں, کس نے لینا ہے کہ اگر پنجاب میں ضرورت سے زیادہ گندم میسر ہے تو پھر باہر سے گندم کیوں منگائی جائے؟ کیوں ہم جو ہے ڈالر دے کر جو ہے وہ گندم باہر سے منگائیں جب ہمارے ملک کے اندر موجود ہے؟ یہ ڈیسیجن کس نے طے کرنا ہے, کس نے دیکھنا ہے معاملہ؟ اس کا آپ کا بہترین سوال ہے. اس کا جو ہے منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی, جو وفاقی ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہی ہے یہ منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی. اب فوڈ اینڈ سیکیورٹی ان دو شیپ کرتی ہے. اگر ملک میں ایکسس ہے تو اس کے لیے راستہ بنایا جائے کہ باہر کی منڈیاں تلاش کی جائے. اگر ملک میں کمی ہے تو بر وقت باہر سے گندم منگوائی جائے. چونکہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس اینف سٹاک ہے, ہمارے سٹاک میں کوئی کمی نہیں ہے, جبکہ اسپارکو جو ایک انٹرنیشنل امریکن ادارہ ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3.6 ملین میٹرک ٹن گندم کی کمی ہے. اب یہ اگر ایک پنجاب گورنمنٹ یہ مانے کہ ہمارے پاس گندم کی کراپ کم ہوئی ہے تو ان کے گزشتہ 2 سال کا جو کردار ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے ذمہ دار کو کس طرح ٹریٹ کیا. یہ ان کا اقبال جرم ہوگا. یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وفاقی گورنمنٹ یہ بار اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں کہ اپنے طرف سے گندم امپورٹ کی پالیسی دے دیں, کیونکہ یہ کہیں کہ صوبوں نے مانگا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں گندم باہر سے منگوائیں. تو گزشتہ دنوں جو ECC کی میٹنگ ہوئی اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے ڈیمانڈ کریں گے تو ہم باہر سے گندم منگوانے کے لیے سوچیں گے. تو یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان کا مسئلہ ہے. صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں, وہ اس لیے خود کفیل کا نعرہ مار رہے ہیں کہ وہ یہ شو نہیں کرنا چاہتے, یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے ذمہ دار کو کیسے ٹریٹ کیا. ہمارے ملک کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے ان شیپ آف گندم وہ کیوں داؤ پر لگی. آج کیوں مہنگا گندم یا خرچ کر کے ہم نے اگر صوبے نہ بھی بتائیں تو یہ تو جو صوبوں کو کوارڈینیشن کرنے والا ادارہ ہے وہ جان سکتا ہے, وہ جو منسٹری ہے وہ اس پر بہت سارے سوال اٹھا سکتی ہے. کاکڑ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, کراچی میں بات کروں 1350 1350 روپے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 نمبر کا آٹا 10 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. یہ اگر پنجاب سے ریلیز ہو جائے یا جس طرح کوارڈینیشن ہے تمام صوبوں کی اس طرح ہو جائے تو پھر تو یہ 800 850 میں ملے. تو اس وقت آپ بتائیے گا بہتری کس طرح آ سکتی ہے ساری صورتحال میں؟ بہتری آئین کے آرٹیکل 150 یہ کہ پورے ملک کے اندر فری موومنٹ جو ہے ٹریڈ کی وہ ہونی چاہیے. اگر یہ آئین کی وائلیشن جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے اس کو باز رکھتے ہیں, فری موومنٹ کو پورے پاکستان میں انشور کیا جاتا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت مسابقتی ماحول دیا جائے تاکہ ملز آپس میں مقابلہ کر کے اس کا جو اینڈ یوزر ہے, اینڈ یوزر کو اس کو فائدہ ملنا ہے, جو عام کنزیومر ہے, عام آدمی کو آٹا معیاری اور سستا آٹا ملے گا. یہ تب بھی ملے گا جب پورے ملک کے اندر یہ قدغنے یا پرمٹ والا سسٹم یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو روا رکھا ہوا رویہ ہے گزشتہ اگست سے, اس کو جب تک آپ ختم نہیں کرو گے پورے ملک کے اندر یہی حالات رہیں گے. خیبر پختونخوا میں کبھی پنجاب سے 5000 بوری مہنگی ہوگی جو رشوت کی بھی سبب بنتی ہے, بلیک مارکیٹنگ کی بھی سبب بنتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی لوگ آٹا سستا بیچنے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ سامنے ایک مارکیٹ ہے کہ اگر ہمارا آٹا وہاں پر چلا جائے بھلے اس کے پیچھے ہم نے پیسے خرچ کر کے آؤٹ آف دا وے جا کر کے غلط راستہ اختیار کر کے ہمیں وہاں پر سے رشوت دینے کے بعد بھی 3000 زیادہ مل جائیں گے, تو وہ مارکیٹ کے اثر وہاں پر بھی پڑتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اگر صرف فوکس سندھ کے گندم پر ہو تو سندھ کی مارکیٹ اوپر جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ اگر خیبر پختونخوا کو کہیں سے بھی گندم نہیں ملے گی تو وہ جس بھی قیمت پہ ہوگی وہ گندم خریدیں گے. اب گندم تو سب جگہ پہنچ رہی, آٹا سب جگہ پر ہے, لیکن مسئلہ ریٹ کا ہے. اب یہی چیز ہم پاکستان فلور مل ایسوسیشن سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ڈیمانڈ سپلائی کی بات آ جاتی ہے. کاکڑ صاحب جولائی کا مہینہ ابھی باقی ہے, سپلائی اور پنجاب گورنمنٹ کا کردار, جولائی کا مہینہ باقی ہے. مجھے بتائیں کہیں سے کوئی امید کی کرن ہے کہ یہ پرائس جو ہے یہ کم ہو جائیں گے, قیمتیں کم ہو جائے گی, کوئی اس سے روٹی مہنگی ہو گئی ہے غریب کے لیے؟ یہ ان دنوں میں گندم بالکل وافر ہوتا ہے ملک میں. ان دنوں جو گرمیوں کے سیزن ہوتے ہیں انٹیک آٹے کا کم ہوتا ہے,
ان دنوں ملز پہ مندہ ہوتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کہ جولائی میں آپ کو اس طرح کے ریٹ مل رہے ہیں، یہ ریٹ ہونے تھے سپٹمبر آنورڈ، سپٹمبر نومبر دسمبر میں جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، ہمارا سیزن کیونکہ جو لوز کوانٹٹی ہوتی ہے وہ مارکیٹ سے ڈرائی ہو جاتی ہے، تب جا کے اس طرح کے حالات بنتے تھے۔ اب سیزن کے اینڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے پاس شارٹ فال ہے، گندم کی کمی ہے، ڈیمانڈ سپلائی متاثر ہے، جو صوبے اس کو چھپا رہی ہیں۔ صوبوں سے مطلب خیبر پختونخوا اور بلوچستان نہیں، صوبوں سے مطلب ہے جو سٹیک ہولڈر 75% جس کے پاس ہے پنجاب گورنمنٹ اپنی نائلی چھپانے کے لیے یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس گندم واپر ہے تو پابندیاں کیوں ہیں؟ اگر پابندیاں لگائیے تو ملوں پر چاپے کیوں ہیں، آڑھتیوں پر چاپے کیوں ہیں؟ آپ کے جو سوالات ہیں کسی دن اپنے اس پلیٹ فارم سے پنجاب گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے ضرور یہ سوال ریز کریں گے تاکہ ہمیں اس کا جواب ملے اور پتہ پڑے کہ کیا معاملات ہیں اور یہ ایشو حل کیوں نہیں ہے۔ بہت شکریہ کاکڑ صاحب، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں صحیح صورتحال بتائی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت گندم کے پرائز جو ہیں وہ اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ ظاہر ڈیمانڈ سپلائی اور پھر وہ پنجاب گورنمنٹ کے ایک رول کے حوالے سے کاکڑ صاحب بات کر رہے تھے جس پر ہم آنے والے دنوں میں سوال بھی اٹھائیں گے۔ یہاں پر ایک اور سٹوری میں شامل کرنا چاہوں گی، سرگودا سے ہے۔ سرگودا کا اسپتال ہے، وہاں پر نومولود بچی کو مردہ قرار دینے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اب 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سفارشات کے ساتھ جمع کرائے گی اور میڈیکل کالج کے پرنسپل نے کہا ہے کہ واقعہ 2 ماؤں کا نام ایک جیسا ہونے کے باعث غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ تو یہ ایشو وہ بتا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے وہ مزید کیا اس حوالے سے سفارشات دیتی ہے اور کیا خبر ہمیں اس حوالے سے سامنے آتی ہے کہ اس بچی کو مردہ قرار دیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیا ایشو تھا۔ اور اس وقت جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں 250 سالہ سیلیبریشن ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ان کو آزاد ہوئے یا امریکہ کو ڈسکور ہوئے، وہیں پر ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی، علی خامنئی کی، اور بیٹی بشرا خامنئی، داماد مصباح باقری، بہو زہرا حداد عادل اور نواسی زہرا محمدی کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خامنئی کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے خاندان، ان کے فیملی ممبر بھی ان کے ہمراہ تھے، ساتھ میں وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ خامنئی کے 3 بیٹے جنازے میں شریک ہوئے، صدر مسعود پزشکیان، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی، اسپیکر باقر کالباف، شہید زہرا کے والد غلام علی حداد عادل اور صادق لاریجانی، علی باقری اور سپریم لیڈر کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی، مسعود خامنئی اور میسم خامنئی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وہاں سے جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہم پبلک کی محبت، لوگوں کا محبت اور لوگوں کی عقیدت ہم دیکھ رہے ہیں خامنئی سے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سربراہ پاسداران انقلاب، کمانڈر قدس فورس، حزب اللہ، حماس اور اسلامک جہاد کے نمائندوں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی، جبکہ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 1.5 کروڑ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ اور یہ صرف ہم تہران کے آپ کو نمبرز بتا رہے ہیں، صرف تہران میٹرو ٹرین سے 75 لاکھ افراد نماز جنازہ کے لیے پہنچے۔ خامنئی کا جسد خاکی آج قم منتقل کیا جائے گا اور تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور پھر کربلا بھی لے جایا جائے گا اور پھر 9 جولائی کو مشہد میں امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جو مناظر ہیں بڑے دلسوز مناظر ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات کی عکاسی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے رقت آمیز مناظر ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ مختلف ممالک کی ڈیلیگیشن آئے اور ان ڈیلیگیشنز کو ریسیو کیا گیا، یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے، اور پاکستان سے بھی ڈیلیگیشن جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منی، بلاول بھٹو صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی وہاں پر موجود تھے، ہم نے دیکھا۔ اس دوران امریکہ کے صدر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی انٹرسٹ رہتا ہے، اکثر و بیشتر وہ پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لوگوں کو خامنئی کی یاد میں روتا دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئے، اور یہ حیرانی انہوں نے چھپا کے نہیں رکھی، اس حیرانی کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ اب امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، ان کے صحافی سے بات چیت کے دوران وہ کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا کہ ایرانی قوم خامنئی سے نفرت کرتے ہیں، امریکہ چاہتا، اب آپ یہ بات سنیں ذرا، امریکہ چاہتا تو جنازے میں تمام افراد کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات، ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، کہتے ہیں میں سب کو نشانہ بنا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا۔ مطلب اگر کوئی گریونگ فیملی ہو، ایک کسی کے گھر کا کوئی چلا جائے، آپ
ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھتے ہیں, ایک سمپیتھیٹک آپ کے ایک جسٹر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایرانی لوگ جو وہاں پر موجود ہیں, جو روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, میں ان کو نشانہ بنا سکتا تھا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں وقفے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن ایران معاہدے کے لیے بیتاب ہے. بیتاب ہمیں امریکہ نظر آ رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات جب آئیں گے تو پھر ایران کی طرف سے ریئیکشن کیا آئے گا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے مشیر کا امریکی صدر کو پھر جواب بھی سامنے آ گیا ہے. سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں شہید قائد کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے, انتقام ضرور لیا جائے گا. محمد مقبر کا کہنا تھا کہ یقین نہیں آ رہا کہ رہبر اعلیٰ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کریں گے. پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری, ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے. تو اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس ساری ایشو میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ذرا وقفے کا شکار ہو گئے ہیں. یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ضرورت تھی اپنے بہودہ ان ورڈ خیالات کا اظہار کرنے کی. دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب بتائیے گا, جو مناظر اس وقت آپٹکس بڑا میٹر کرتے ہیں. خامنئی کے جنازے میں دنیا بھر سے شرکت کے لیے جو پیغام آیا, خاص طور پہ جو پیغام دیا بھی گیا ڈیلیگیشنز کو, سعودی عرب کی شرکت اس میں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات جو ہیں اس ایشو کے بعد, خامنئی کی تدفین کے بعد ٹریک پر آ جائیں گے, مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں اور جمع غفیر جو دیکھا لوگوں کا, تو اس سے ایک بڑا واضح میسیج ہے کہ ایک میسیج آف ریزیلینس ہے ایران کے قوم کی طرف سے, ایک ڈیفائنس ہے ناٹ اونلی ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس یا اسرائیل کے لیے بلکہ دنیا کے باقی ممالک کے لیے بھی ایک میسیج ہے. پھر انہوں نے یہ بھی شو کیا کہ وہ کتنے دیور کنیکٹڈ تھے ود آیت اللہ کے ساتھ, ایموشنلی ان کی جو کنیکٹیوٹی تھی, اسپرچولی ان کے ساتھ ایک قسم کا رابطہ تھا, اور جس طریقے سے سولیڈیرٹی شو کی عوام نے اکراس ایران, تو اس سے ایک بڑا واضح میسیج ہے کہ جنگ ہوئی لیکن اس جنگ نے ایران کے عوام کو دوبارہ متحد کیا ہے. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اپنا ریزیلینس شو کیا ہے, تو میرا خیال میں واضح میسیج ہے. دیکھیں, جہاں دنیا بات کر رہی تھی ایران کے آئسولیشن ہے, 100 ڈیلیگیٹس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہیں, تو بڑا واضح میسیج تھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا ایران کے ساتھ تھی. تو اس کا مطلب ہے ایران کی آئسولیشن بھی نہیں تھی اس پورے جنگ میں, کانفلکٹ میں. دیکھیں, ایران ایک تو کنونشنلی ہم کہہ سکتے ہیں وکٹوریس بھی ثابت ہوا, لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی چیزیں وہ جو چاہتے تھے ایم او یو میں وہ دلوائی, وہ چاہے وہ لبنان کی بات تھی, اسٹریٹ آف ہرمز کی بات تھی, اور بہت ساری چیزیں تھیں. اور جس کے بعد ہم آج کل دنیا کہہ رہی ہے کہ دی کور ایشوز جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے, اور اسی کو اکارڈنگلی وہ کر رہا. اور باقی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کہتا رہے, یا جو اس طرح اسٹیٹمنٹس ان کے آئی ہیں, ریٹرکس آئی ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ میں ایک سیریمنی ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایموشنلی چارج دنیا بھر کے لوگ تھے, تو اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا. لیکن یہ ہے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بات چیت جو یقیناً اس کا سیکنڈ فیز ابھی ہونے والا ہے, اور یہ سیکنڈ فیز پاکستان میں ہوگا, اور لائکلی ابھی ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں مومنی, وہ وزٹ کرنے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, اس میں ٹریڈ کے لوگ ہیں, فارن آفس کے لوگ ہیں, مائنز اینڈ منرلز کے منسٹری کے بھی لوگ ہیں. اور اس کے بعد وہ بات چیت بھی یہاں پہ دوسرے سیکنڈ راؤنڈ ہوگی. اور پہلا راؤنڈ جو ہوا تھا دوحہ میں, اس پہ پاکستان کے فارن آفس نے آلریڈی کہا کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو ہوپ فلی کہ دیکھیں اٹ از ان دی انٹرسٹ آف بہت کنٹریز, امریکہ اور ایران اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہے کہ ایک فائنل ایگریمنٹ ہو, تاکہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو ویسٹ ایشیا میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ظاہر ہے اب ان کی باتوں پہ کیا ہی یقین کرنا. وہ جب کہتے ہیں ایران بیتاب ہے اس معاہدے کے لیے, ایران تو اپنی تمام تر شرائط جو ہے وہ انکلوڈ کروا رہا ہے. امریکہ چاہے ایف اینڈ برڈز بے برڈز ادھر سے راستہ جو بھی اپنائے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا بہت اگری کرتا ہوا نظر آتا ہے, باوجود اس کے کہ وہ بار بار یہ بیان ضرور دیتے ہیں جی کہ ہم کسی بھی طریقے سے جوہری ہتھیار انہیں نہیں رکھنے دیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, امریکہ اس میں کس حد تک سنجیدہ ہے اس ایشو کو لے کر کہ جو ایران کنڈیشنز رکھ رہا ہے ان کو مان لیا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ زیادہ بیتاب ہے اور وہ پھر کہے گا جی کوئی ہرڈل کریٹ کیے بغیر چلیں جی جیسا بھی مذاکرات طے ہو رہے ہو جائیں؟ یقیناً دیکھیں کہ میرا خیال دو بڑے کور ایشوز ہیں. جس طرح اسٹریٹ آف ہرمز ہے, دیکھیں یہ پہلے وار سے پہلے اس کا کہیں پہ ذکر نہیں تھا,
اب جو مین کور ایشو بنا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بنا ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ ایک ویپنائز بھی ہو گیا ہے، ایک جنگلر مین بن گیا ہے. سو آپ کی اکانومی جو بھی ہے وہ اب ایران کنٹرول کرنے لگا ہے. تو دس از ون تھنگ. اور پھر اس میں ابھی مسئلہ کیا آ رہا ہے، آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن پہ کنفیوژن ہے، ویگ ہے، تو اس پہ ایران اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، امریکنس اپنی بات کر رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ ہے نیوکلیر والا ہے، اس میں بھی بات چیت ہونے لائکلی یہ ہے کہ بات چیت کے ساتھ نیوکلیر پرچیز انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. جہاں پہ پھنسیں گے تو وہ ایک تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز والا ہے، کیونکہ اس پہ بہت لے دے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں عمان بھی شامل ہے، GCC کنٹریز کا بھی انٹرسٹ شامل ہے. لیکن جنرلی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے کنسنسس سے فری اینڈ انکنڈیشنل پیسیج کی بات کر رہے ہیں دنیا، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں، اس پہ آپ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بھی قسم کی فی ہو نہیں سکتی ہے. تو اس پہ بات چیت ہوگی. اور ایران اب دنیا بھی سمجھ گئی ہے، ایران کو بھی دیکھیں ایک ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ کسی وقت بھی اس کو یوز کر سکتا ہے. تو سو دیئر فور اب دیٹس وائی ہم نے دیکھا ہے کہ جو GCC کنٹریز سے دے آر لوکنگ فار الٹرنیٹ آپشن. سعودیز اینڈ UAE والے تو آلریڈی دیکھیں کہ ویسٹ کی طرف نکل چکے ہیں، لیکن اب مسئلہ آ رہا ہے قطر کے لیے، کویت کے لیے اور عراق کے لیے. اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہم نے ریسنٹلی دیکھی، وہ دیٹ واز دی عراق کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی جب عباس عراقچی عراق گئے تھے، تو وہاں پہ ان کے جو پرائم منسٹر علی زیدی ہے، ابھی لائکلی وزٹ کرنے لگے ہیں واشنگٹن کا. تو عراق کی طرف سے یہ آئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انکنڈیشنل اور فری پیسیج ہم چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے. تو ایک بڑی شفٹ ہم نے دیکھی ہے عراق کے سٹانس میں. تو ایک اس حساب سے بھی ایک پریشر بنے گا. اور دنیا جس طرح ہے کہ لائکلی اب اسٹڈیز آ رہی ہیں بائی ایئر 2030 یا 35 تک جو ڈیپینڈنس ہے ویسٹرن جو GCC کنٹریز کا آن اسٹریٹ آف ہارمز وہ ختم ہو جائے گا، اینڈ وہ الٹرنیٹ مینس میں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیٹس سی. اب کہا جا رہا ہے جی مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ان دا سینس کہ پاکستان پہلے دن سے یہ چاہتا ہے کہ امن کی طرف جایا جائے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.